اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آخر کار پی ٹی آئی نے بھی 26 آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، اور اس کیس کی سماعت کل سپریم کورٹ میں ہوگی۔ اب دو نقطے اہم ہوں گے کہ یہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت بھی ہے، کیا آئینی بینچ اس کو روک سکتا ہے؟ اور دوسرا کہ جماعت اسلامی نے اس کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے، اور شہید خان عباسی نے، پاکستان بار کونسل کے جو سیکرٹری ہیں اس نے، اور 6 جو پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں انہوں نے، سندھ ہائی کورٹ نے، خیبر پختونخوا بار نے، اور بلوچستان بار کونسل نے، اور پنجاب بار کونسل نے، اور بہت سے لوگوں نے، اور اس کو چیلنج مصطفیٰ کھوکھر نے اور پنجاب اسپیکر نے بھی چیلنج کی۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو خیبر پختونخوا کو بھی چیلنج کرنی چاہیے تھی، سب حکومتوں کو اس آئینی ترمیم، اور جو قانون دان جو اعتزاز احسن کو بھی چیلنج کرنی چاہیے، لطیف کھوسہ کو اپنی ذاتی حیثیت میں چیلنج کرنی چاہیے تھی۔ جو پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتا وہ اس ترمیم کے خلاف کرے۔ دیکھیے، جب یہ ترمیم پاس ہوئی تو اس کے بعد جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے جج کا حلف اٹھایا، تو سب لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب فل کورٹ بلائیں گے، اور اس سے بہت اچھا تاثر دیا اور بہت سے کام ہوئے۔ لیکن بعد میں جو اس وقت میں نے بھی کہا تھا کہ جو اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا حق مار کے وہ قوم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، وہی بات ہوئی جو آج میں نے گزشتہ 2-3 ماہ سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، 26 آئینی ترمیم کے خلاف آئینی بینچ سماعت سنے گا، اور کل سیکورٹی اسلام آباد کی ہائی وال ہوگی۔ کیا اب دو نقطے آتے ہیں، کیا آئینی بینچ اس کو سن پائے گا یا فل کورٹ میں بھیجے گا، یا کیا ماجرا ہوگا، یہ اب کل ہی پتہ چلے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جس کے خلاف وہ درخواست سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا۔ دیکھنا ہوگا، امین الدین خان تو حامی بھرے گا جی، جمال مندوخیل اور مسرت اور 3 اب دیکھنے ہیں کہ جج اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، وہ قابل دید ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا فل بینچ سماعت سنے گا تو یہ بہت ہی مزہ آئے گا، اور اگر آئینی بینچ سنے گا تو یہی مطلب ہے کہ ایک مسجد کے امام کے خلاف یہ معاملہ چلے گا کہ مسجد کے امام کو اپنا خیرات نہیں، ہم مسجد امام کو چھوڑتے ہیں، ایک چودھری کو بھائی خیرات نہیں دی جاتی، اور اس کا فیصلہ بھی چودھری صاحب کریں گے، کیا مجھے خیرات دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ چودھری صاحب فیصلہ کیا کریں گے۔ آئینی بینچ کا معاملہ بھی چودھری صاحب کی طرح ہے، اور چودھری صاحب کیا اپنے خلاف فیصلہ دے گا، تو پاکستان کیا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ چودھری صاحب اپنے خلاف فیصلہ نہیں دے گا۔ اب یہ معاملہ جب آئینی بینچ کے کل سماعت ہوگا تو اس معاملے کی بہت گہرائی ہوں گے اور بہت سے اثرات ہوں گے۔ پہلی 2 استدعا ہوں گی کہ آپ اس کو معطل کر دیں، پہلی استدعا جو آئینی بینچ اس کو مسترد کر دے گا، وہ پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مسترد کر دے گا۔ دوسرا کہ یہ استدعا بھی ہو سکتی ہے کہ اسے فل کورٹ میں یہ بھی آئینی بینچ اس کو مسترد کر دے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے، کیا اخلاقیات، شریعت کیا اس کی اجازت دیتا ہے کہ جس کے خلاف ہو وہ کیس سنے؟ اسلامی شریعت، آئینی، اخلاقی اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا وہ شخص سنے جس کے یہ کیس خلاف ہو۔ پاکستانی قوم چاہتے کہ انصاف اور آئین کو قانون کے مطابق چلنا ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، فوجی عدالتوں کا جو فیصلے ہو چکے ہیں اس کی روزانہ کی بنا سماعت کرنے والا بینچ پیچھے ہٹ گئی، جس کے بنیاد پر شاید ولال جو چھٹیوں پر چلے گئے، یا چھٹیوں پر چلے گئے یا چلوائے گئے، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اس آئینی ترمیم کے حق میں نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، پیپل پارٹی اور اپنا MQM اور باپ اور دیگر لوگوں کی جماعتیں ہوں گی۔ دیکھیے، اس آئینی ترمیم کو لوگوں کو اغوا کرا کے لایا گیا، اور لوگوں کے بچوں کو تشدد، کرنٹ، دیگر چیزیں لگوا کر یہ آئینی ترمیم رات کے 3 بجے پاس کرے گا۔ کیا یہ پاکستان میں ایسا قانون کیا جلدی تھی، سب کچھ جاننے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے میں رکاوٹ یہی تھا کہ یہ ملاقات نہیں کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اہم موڑ ہے۔ اب آئینی ترمیم چلے گی یا پاکستان چلے گا، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ عدالتی نظام کی تباہی و بربادی ہوگی۔ اب
کل بہت حیرانی ہوگی کہ جمال جمال مندوخیل صاحب پر نظر رکھیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے 63 کا جو فیصلہ دیا وہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ سب سے شروعات پاکستان کے ذلیل ترین بدترین بد اخلاق غلیظ انسان گھٹیا انسان جو پاکستانی قوم کی بربادی کا سبب بنا ہے، جو بغض میں اور شیطان جیسے شیطان لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں دے، ویسا شخص جیسے قاضی فیض عیسیٰ بیٹھا اور پاکستانی قوم کے ساتھ جو ظلم ستم ہوا اس پر خاموشی اختیار کی، اور اب لاپتہ ہو چکے ہیں، کہاں ہیں، کس غار میں پڑے ہیں، کس کوٹھی میں بند ہیں، ابھی تک پاکستانی قوم کو نہیں۔ چیف جسٹس بننے کے فوراً بعد اب فوراً چیف جسٹس عہدے کے 10 گھنٹے بھی ملک میں نہ رہا اور ملک سے فرار ہو گیا یا ملک سے فرار کرایا گیا۔ اب کیا یہ کیا جا رہا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے معاملہ کیا ہوتا ہے پاکستان اور اس کے آئینی ترمیم کے خلاف کل کیا ہوتا ہے وہ تو کل ہی پتہ چلے گا، اور اس کے مستقبل کیا فل کورٹ کو بھیجا جائے گا یا نہیں، یہ بہت قابل ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم آپ لوگوں کو اگلے ویلاگ میں جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلہ کب سنایا جائے گا وہ آگاہ کریں گے اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ دیکھیے ہمارا تو کام ہے انفارمیشن پہنچانا، ہم ہر طرح کے ویلاگ اور اپڈیٹ دیتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے اور ہر جگہ شیئر کریں تاکہ آگے تک پیغام پہنچتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو مین میڈیا ہے ایئر وائز، سما نیوز، دنیا نیوز، ایکسپریس نیوز، جیو نیوز، سب یہ کنٹرول ہے، اور ان کے جو صحافی جو پیکا بن گئے اس کے تو بعد خود کنٹرول ہے۔ ہم آپ لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہیں گے جب تک گرفتار یا لاپتہ نہیں ہو جائیں گے۔ شکریہ۔